سورہ ہود مکی آیات 123 رکوعات 10 حضرت ہود علیہ السلام والا سورہ۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض پہنچانے والا ہے، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم را، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں دلائل و براہین کے ساتھ مضبوط کی گئی ہیں اور پھر کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں، اس ذات کی طرف سے جو نہایت گہری مصلحتوں اور حکمتوں کے مطابق بالکل ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا دانا ہے اور ہر چیز سے پوری طرح باخبر ہے۔ اس کتاب کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ تم کسی کی بندگی نہ کرو سوائے اس خدا کے، اور یہ کہ میں تم کو خبردار کرنے والا اور خوشخبریاں سنانے والا ہوں، اور یہ کہ تم اپنے رب سے اپنی گناہوں کی معافی مانگتے رہو اور اسی کی طرف پلٹ کر آؤ یا اسی سے لو لگاؤ، تو وہ تمہیں دنیا کی بھی ایک خاص مدت تک اچھے فائدے پہنچا کر خوشی دے گا، اور آخرت میں ہر مرتبہ والے کو اس کے ایمان و عمل کے درجے کے مطابق مقام عطا فرمائے گا۔ اور اگر تم نے خدا کی طرف سے منہ پھیرا تو میں تمہارے لیے ایک بہت ہی بڑے دن کی سزا سے ڈرتا ہوں، کیونکہ تم سب کو اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ دیکھا وہ اپنے سینوں کو کس طرح موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں۔ جان لو کہ جب یہ خود کو کپڑوں سے ڈھانپتے ہیں تو اس وقت بھی اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور اس کو بھی جسے وہ ظاہر کرتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ خدا ان رازوں تک کو خوب جانتا ہے جو ان کے سینوں میں ہیں۔ اور زمین میں چلنے پھرنے والا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کی روزی اللہ کے ذمہ نہ ہو، اور جس کے بارے میں خدا یہ نہ جانتا ہو کہ وہ کہاں رہتا ہے اور وہ کہاں ٹھہرایا دفنایا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ ایک صاف کھلے ہوئے رجسٹر لوح محفوظ میں درج ہے، اور وہی خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اس حالت میں کہ اس کی سلطنت عرش، پانی، لکوڈ، سیال چیزوں پر تھی، تاکہ تمہارا امتحان لے کر دیکھے کہ تم میں کون سب سے اچھا کام کرنے والا ہے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ تم لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تو جو اس کے منکر ہیں وہ ضرور کہیں گے کہ یہ تو سوائے کھلے ہوئے جادو کے کچھ بھی تو نہیں۔ اور اگر ہم ان کی سزا کو ایک مقرر گنے چنے گروہ کے آنے تک کے لیے ٹال دیں گے تو وہ یہ ضرور کہیں گے کہ آخر کس چیز نے اس عذاب کو روک رکھا ہے۔ تو سن رکھو کہ جس روز بھی اس عذاب کا وقت آ گیا تو پھر وہ کسی کے پھیرنے سے پھرنے والا نہیں ہوگا، پھر تو وہی عذاب ان کو آ گھیرے گا جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں اور پھر اس سے اس نعمت یا رحمت کو چھین لیتے ہیں، پھر تو وہ واقعاً مایوس ہو کر ناشکری کرنے لگتا ہے، اور اگر اس مصیبت کے بعد جو اس پر آ پڑی تھی پھر ہم اسے اپنی نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ چلو بس اب تو ساری بلائیں اور درد مجھ سے دور ہو گئے، پھر تو وہ خوشی سے پھولا ہی نہیں سماتا اور اکڑنے اور اترانے لگتا ہے، سوا ان کے جو صبر اور تحمل سے کام لیتے ہیں اور اچھے کام کرنے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے خدا کی معافیاں اور بخششیں بھی ہیں اور بہت بڑا اجر و ثواب بھی ہے، یعنی خدا ان کے قصور بھی معاف کرتا ہے اور ان کی اچھائیوں پر انہیں بے پناہ اجر و ثواب بھی دیتا ہے۔ سو ان بیچاروں کو تو یہ امید لگی ہوئی ہے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی میں سے کچھ حصہ ان کی خاطر بیان کرنے سے چھوڑ دیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کیا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دم اس بات سے گھٹتا اور الجھتا ہے کہ وہ یہ کہیں گے کہ اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا۔ تو آپ کو اس بکواس کی بھلا کیا فکر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف خطرے سے پہلے خبردار کرنے والے اور برائی کے برے انجام سے ڈرانے والے ہیں، اور آگے تو اللہ خود ہر چیز کا ذمہ دار اور کارساز ہے۔ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب آج خود گھڑ لی ہے؟ کہو اچھا تو پھر لے آؤ اس جیسے 10 سورے گھڑے ہوئے، اور اللہ کے سوائے جنہیں بھی تم اپنی مدد کے لیے بلا سکتے ہو بلا لو، اگر تم اپنے اس وعدے میں سچے ہو۔ پھر اگر وہ تمہارے جھوٹے خدا تمہارے بلانے پر لبیک بھی نہ کہیں تو پھر یہ جان رکھو کہ وہ قرآن بس اللہ ہی کے علم و قدرت سے اتارا گیا ہے، اور یہ بھی کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود یا خدا نہیں ہے۔ تو کیا اب تم حکم ماننے والے ہو جاؤ گے؟ جو لوگ صرف
اس دنیا کی زندگی اور اس کی خوبصورتی اور رونق اور زیب و زینت چاہتے ہیں تو ہم اس دنیا ہی میں ان کے تمام کاموں کا پورا پورا بدلہ دے دیتے ہیں اور اس میں ان کے لیے کوئی کمی نہیں کی جاتی. لیکن ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ بھی تو نہیں، کیونکہ وہاں اس دنیا کا سب بنا بنایا اور کیا کرایا ناکارہ نکلے گا، اور جو کچھ کہ وہ دنیا میں کیا کرتے تھے وہ سب کا سب وہاں بے حقیقت اور بے اثر ثابت ہوگا، کیونکہ انہوں نے اپنی آخرت کے لیے تو کچھ کیا ہی نہ ہوگا. بس جو کچھ بھی کیا ہوگا وہ دنیا ہی کے لیے کیا ہوگا. پھر بھلا وہ شخص جو اپنے پالنے والے مالک کی طرف سے کھلی ہوئی حقانیت کی دلیل پر قائم ہے اور جس کے پیچھے پیچھے ان کا گواہ جو خود اسی کا جز ہے، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ایک پیشوا اور رحمت کی حیثیت سے اگر ان کے آنے کی خبر دے چکی ہے، تو کیا اب وہ لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے؟ اور انسانی گروہوں میں سے جو کوئی بھی اس کا انکار کرے گا تو اس کے لیے جس جگہ کا وعدہ ہے وہ صرف اور صرف جہنم ہی ہے. تو تمہیں اس بات میں کوئی شک و شبہ نہ ہونا چاہیے، کیونکہ یقیناً یہ بات حقیقت ہے، وہ بھی تمہارے پالنے والے مالک کی طرف سے، مگر اکثر لوگ اسے مانتے ہی نہیں. معلوم ہوا کہ اکثریت کے نہ ماننے سے حق کی حقانیت میں سرم کوئی فرق نہیں آتا. پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹی تہمت گھڑ کر لگائے؟ ایسے لوگ اپنے پالنے والے مالک کے سامنے ضرور پیش ہوں گے اور گواہی دینے والے کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پالنے والے مالک پر جھوٹ گھڑا تھا. تو سنو اور جان لو کہ خدا کی لعنت ہے ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکیں اور خدا کے راستے کو ٹیڑھا کرنے کی کوشش کریں، اور وہ آخرت کے بھی منکر ہوں. یہ لوگ نہ تو دنیا میں اللہ کے قبضے سے باہر نکل سکتے تھے اور نہ زمین پر اللہ کو بے بس کر سکتے تھے، اور نہ اللہ کے مقابلے میں ان کا کوئی حامی مددگار یا سرپرست تھا. انہیں تو اب دگنی چوگنی سزا دی جائے گی، کیونکہ وہ نہ تو کسی کی کچھ سنتے تھے اور نہ انہیں خود اپنی آنکھوں سے کچھ دکھائی یا سجائی دیتا تھا. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود سخت نقصان پہنچایا، اور وہ سب کچھ بھی ان سے کھویا گیا جو کہ انہوں نے غلط طور پر از خود گھڑ رکھا تھا. یہ بات ناگزیر ہے اور اس میں ہرگز کوئی شبہ بھی نہیں کہ آخرت میں یہ سب کے سب سے زیادہ نقصان میں رہیں گے. رہے وہ لوگ جنہوں نے حق کو مانا اور نیک کام بھی کیے اور اپنے مالک ہی کے ہو کر رہے یا لگاتار اپنے پالنے والے مالک ہی سے لو لگائے رہے، تو یقیناً وہ جنتی لوگ ہیں اور وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ان دونوں گروہوں کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی تو اندھا بہرا ہو اور دوسرا دیکھنے اور سننے والا ہو. تو کیا دونوں مثال میں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ تو کیا تم اتنی واضح مثال سے بھی نہ تو کچھ سمجھتے ہو اور نہ کچھ سبق لیتے ہو؟ اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. انہوں نے کہا، حقیقتاً میں تمہارے لیے برے کاموں کے برے نتائج سے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت بندگی یا کامل اطاعت نہ کرو، ورنہ مجھے تمہارے لیے ڈر ہے ایک سخت تکلیف دینے والے عذاب کے دن کا، یا مجھے ڈر ہے کہ تم کو ایک دن سخت تکلیف دینے والی سزا آ پکڑے. اس کے جواب میں اس قوم کے بڑے بڑے آدمیوں نے جو حق کے منکر تھے کہا، ہماری نگاہ میں تو تم اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہو کہ تم تو صرف ہم جیسے ایک معمولی انسان ہو، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے بس صرف ان لوگوں نے تمہاری پیروی اختیار کر لی ہے جو بہت ہی معمولی، بالکل ذلیل اور پست طبقے کے لوگ ہیں، اور وہ بھی بے سوچے سمجھے سرسری رائے سے. اور ہم تم لوگوں میں اپنے مقابلے میں کوئی فضیلت، کوئی برتری یا اپنے سے زیادہ کوئی چیز بھی تو نہیں دیکھتے، بلکہ ہم تو تمہیں بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں. نوح علیہ السلام نے کہا، اے قوم، کیا تم نے یہ نہیں سوچا کہ میں اپنے پالنے والے مالک کی طرف سے ایک کھلی ہوئی حقانیت کی دلیل پر قائم ہوں؟ یعنی میرا اصل جوہر عقلی دلائل پر براہین ہے، اور اس نے مجھے اپنے پاس سے اپنی رحمت بھی دی ہے، اور وہ نہ تو تمہاری سمجھ ہی میں آتی ہے اور نہ تمہیں نظر آتی ہے. تو کیا ہم اسے تمہارے سر چپکا کر تمہیں اس کا زبردستی پابند بنا سکتے ہیں؟
جبکہ تم اس سے نفرت بھی کیے چلے جاؤ۔ اے میری قوم والو، میں تو تم سے اس کام پر کوئی مال بھی تو نہیں مانگتا، میرا اجر یا معاوضہ تو صرف اللہ ہی کے ذمے ہے، اور میں ان لوگوں کو اپنے پاس سے دھکے دے کر نکال دینے والا نہیں جنہوں نے میری بات مان لی ہے، اور یہ لوگ اپنے پالنے والے مالک سے ملنے والے ہیں۔ البتہ میں تم لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ تم بڑی جہالت سے کام لیتے ہو۔ معلوم ہوا کہ جہالت کے معنی نہ جاننا نہیں بلکہ حق کو نہ جاننے، نہ ماننے اور نہ سوچنے پر اصرار کرنا ہے۔ اے میری قوم، اگر میں ان معمولی ٹوٹے پھوٹے ایمانداروں کو نکال دوں تو مجھے خدا کی پکڑ سے کون بچانے آئے گا؟ تو کیا تم اتنی سی بات بھی نہیں سمجھتے؟ اور میں تم سے یہ تو نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ ہی میں چھپی ہوئی باتیں جانتا ہوں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ ہاں، ان لوگوں کے لیے جنہیں تمہاری نگاہیں ذلیل و حقیر محسوس کر رہی ہیں، میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ انہیں ہرگز کوئی بھلائی عطا نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ خوب جانتا ہے اس نیک ارادوں اور ایمان کو جو ان کے دلوں میں ہے۔ اس لیے اگر میں ایسا کہوں تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ آخر کار ان لوگوں نے کہا، اے نوح، تم نے ہم سے جھگڑا کر لیا اور بہت کر لیا، اب تو تم بس وہ عذاب لے ہی آؤ جس کی تم ہم کو دھمکیاں دیتے رہے ہو، اگر تم واقعی سچے ہو۔ فرمایا کہ اس عذاب کو تو بس اللہ ہی لائے گا اگر وہ چاہے گا، پھر تم اسے روک کر بے بس بھی نہیں کر سکتے۔ اب اگر میں تمہاری بھلائی بھی چاہوں یا تمہیں نصیحت بھی کروں تو میری نصیحت کرنا یا میرا تمہاری بھلائی چاہنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اگر خدا ہی تمہیں گمراہی پر سزا دینا چاہتا ہو، کیونکہ وہی تو تمہارا مالک ہے اور اسی کی طرف تم کو پلٹ کر جانا بھی ہے۔ کیا اب بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اس قرآن کو از خود گھڑ لیا ہے؟ کہیے کہ اگر میں نے اسے از خود گھڑا ہے تو پھر میرے جرم کی ذمہ داری بھی خود مجھ پر ہے، اور انکار حق کا جو جرم تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری الذمہ ہوں۔ اور نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ اب ان لوگوں کے سوا جو حق پر ایمان لے آئے ہیں تمہاری قوم میں اور کوئی حق کو ماننے والا باقی نہیں رہا ہے، تو اب ان کے برے کاموں پر غم کھانا ہی چھوڑ دیجئے، اور اب ہماری نگاہوں کے سامنے ہمارے اشاروں وہی پر ایک کشتی بناؤ۔ معلوم ہوا ہے کشتی نجات خدا کی وحی سے بنتی ہے، لوگوں کے ووٹے سے نہیں بنا کرتی۔ اور اب مجھ سے ان ظالموں کے بارے میں جو حق کو نہیں مانتے کوئی بات نہ کرنا، اب تو یہ سارے کے سارے ڈبو دیے جائیں گے۔ اب نوح علیہ السلام تو کشتی بنا رہے تھے، اور ان کی قوم کے کچھ بڑے بڑے آدمی جب ادھر سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اس پر نوح نے کہا، خیر اگر تم ہم پر ہنس رہے ہو تو ہم بھی تم پر بالکل اسی طرح ہنس رہے ہیں کہ جس طرح تم ہم پر ہنس رہے ہو۔ وہ ہنستے تھے اس پر کہ خشک زمین پر غرق ہونے کا بچاؤ کر رہا ہے، اور یہ ہنستے تھے اس پر کہ موت تو سر پر کھڑی کھیل رہی ہے، اور یہ احمق ہنس رہے ہیں۔ اور اب بہت جلد تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے ذلیل کر کے چھوڑے گا، اور کس پر وہ سزا اور بلا ٹوٹتی ہے جو ٹالے نہ ٹلے گی۔ غرض جب ہمارا حکم عذاب آ ہی پہنچا اور تنور ابلا تو ہم نے کہا، ہر قسم کے جانوروں کے دو دو جوڑے کشتی میں رکھ لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی کشتی میں سوار کر لو، سوا ان کے جن کے بارے میں پہلے ہی بات ہو چکی ہے، اور اس میں سوار کر لو ان کو بھی جو ایمان لا چکے ہیں، اور تھوڑے ہی سے لوگ تھے جو نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ پھر نوح نے کہا، سوار ہو جاؤ اس کشتی میں، کیونکہ اللہ کے نام کی مدد اور سہارے ہی سے اس کا چلنا بھی ہے اور اس کا رکنا بھی۔ یہ حقیقت ہے کہ میرا پالنے والا مالک غلطیوں کو بہت معاف کرنے والا اور بے حد رحم کرنے والا ہے۔ پھر وہ کشتی ان لوگوں کو لیے چل رہی تھی، اور ایک ایک موج پہاڑوں جیسی اٹھ رہی تھی۔ ایسے میں نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا جبکہ وہ الگ ایک طرف کھڑا ہوا تھا کہ اے میرے بیٹے، سوار ہو لے ہمارے ساتھ اور حق کے منکروں کافروں کے ساتھ نہ ہو رہے۔ اس نے پلٹ کر جواب دیا، میں تو بہت جلد پناہ لے لوں گا ایک ایسے پہاڑ کی طرف چڑھ کر جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، آج کوئی چیز بھی اللہ کے حکم عذاب سے بچانے والی نہیں ہے سوا اس کے جس پر خدا رحم فرمائے۔
پھر ان دونوں باپ بیٹے کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی اور پھر وہ ڈبوئے جانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر خدا کی طرف سے کہا گیا، اے زمین اپنا سارا پانی نگل جا، اور اے آسمان تو تھم جا۔ چنانچہ پانی زمین میں بیٹھ گیا، اور اس طرح ان کا فیصلہ چکا دیا گیا۔ غرض جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ پھر وہ کشتی جودی نامی پہاڑ پر ٹھہر گئی، اور کہہ دیا گیا کہ لعنت ہو ظالم لوگوں پر، یا خدا کی رحمت سے دور ہوئی ظالم قوم۔ پھر پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے پالنے والے مالک کو، یہ کہتے ہوئے کہ اے میرے پالنے والے مالک، میرا بیٹا میرے اہل بیت میں سے ہے، اور یقیناً تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ خدا نے کہا، اے نوح، وہ تمہارے اہل بیت میں سے نہیں ہے، وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے، یا وہ تو برے اعمال کا مجسمہ ہے۔ لہذا تم مجھ سے اس بات کی درخواست ہی نہ کرو جس کی حقیقت تم نہیں جانتے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہلوں میں سے نہ ہو۔ نوح علیہ السلام نے فوراً عرض کی، اے میرے پالنے والے مالک، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں تجھ سے وہ چیز مانگوں جس کی حقیقت مجھے معلوم نہ ہو۔ اب اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں تو بڑا نقصان اٹھا کر تباہ و برباد ہونے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ حکم دیا گیا، اے نوح، اترو ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ، اور تم پر تو ہماری طرف سے برکتیں ہی برکتیں ہیں، تم پر بھی اور ان گروہوں پر بھی جو تمہارے ساتھ ہیں، اور تمہارے ساتھ والوں سے پیدا ہونے والی نسلوں پر بھی، اور کچھ جماعتیں ایسی بھی ہوں گی جنہیں ہم دنیا میں فائدہ اٹھانے کا موقع تو دے دیں گے، مگر پھر ان پر ہمارے انبیاء اور اولیاء سے دور رہنے کے سبب ہماری طرف سے بڑی ہی سخت تکلیف دینے والی سزا دی جائے گی۔ یہ بات غیب کی چھپی ہوئی خبروں میں سے ہے جسے ہم آپ پر وحی کے ذریعے بھیج رہے ہیں۔ اس سے پہلے نہ تو آپ اس کو جانتے تھے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم والے، تو برداشت سے کام لیجئے، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ بہترین انجام متقین یعنی فرائض الہیہ کے ادا کرنے والے اور خدا اور رسول کی نافرمانی سے بچنے والوں ہی کا ہوگا۔ اور قبلہ عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہوت کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی خدا ہے ہی نہیں، رہے یہ جھوٹے خدا تو یہ تو خود تمہارے ہی گھڑے ہوئے ہیں۔ اے قوم والو، اس ہدایت اور نصیحت کے کام پر تو میں تم سے کوئی اجرت بھی تو نہیں مانگتا، میرا اجر و معاوضہ تو اس خدا کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ آخر تم عقل سے کیوں کام نہیں لیتے؟ اور اے میری قوم، اپنے پالنے والے مالک سے معافی مانگو، صرف اسی سے لو لگاؤ تو وہ تمہاری طرف اپنی نعمتوں کی خوب موسلا دھار برستی ہوئی گھٹا بھیجے گا، یعنی تم کو بہترین سامان زندگی سے نوازے گا اور تمہاری اور قوت بڑھا دے گا۔ اس لیے تم مجرموں کی طرح خدا سے منہ نہ پھیرو۔ انہوں نے جواب دیا، اے ہود، اول تو تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لائے ہی نہیں ہو، اور اگر لائے بھی ہوتے تو بھی ہم تمہارے کہنے سے اپنے خداؤں کو تو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور نہ ہم تمہیں ماننے ہی والے ہیں۔ ہم تو بس یہ سمجھتے ہیں کہ تمہارے اوپر ہمارے ہی خداؤں میں سے کسی کی مار پڑ گئی ہے۔ ہود نے کہا، میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں قطعی لا تعلق اور بالکل بیزار ہوں ان سے جن کو تم نے خدا کی خدائی میں شریک ٹھہرا رکھا ہے۔ تو تم سب مل کر میرے خلاف خفیہ ترکیبیں اور چالیں چلو اور مجھے ذرا سی بھی مہلت نہ دو۔ میرا بھروسہ تو اللہ پر ہے جو میرا بھی پالنے والا مالک ہے اور تمہارا بھی پالنے والا مالک ہے۔ کوئی چلنے پھرنے والا ایسا نہیں ہے جس کی پیشانی کے بال چوٹی اس کے ہاتھ مراد قبضہ میں نہ ہو۔ بے شک میرا پالنے والا مالک سیدھے راستے پر ہے، اگر تم اس سے منہ پھیرتے ہو تو پھیر لو۔ میں نے وہ پیغام تمہیں پہنچا ہی دیا ہے جس کو دے کر مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا ہے۔ اب میرا پالنے والا مالک تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو لے آئے گا اور تم اس کا کچھ بھی تو نہ بگاڑ سکو گے، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ میرا مالک ہر چیز پر پوری طرح محافظ اور نگراں ہے۔ پھر جب ہمارا حکم عذاب آ ہی گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے
ہود علیہ السلام کو اور جو ان کا ساتھ دے کر ان پر ایمان لائے تھے ان کو نجات دے کر ایک بہت ہی سخت عذاب سے بچا لیا۔ یہ تھا وہ قبیلہ عاد جس نے جان بوجھ کر اپنے پالنے والے مالک کی باتوں، نشانیوں اور دلیلوں کا انکار کیا تھا اور خدا کے رسولوں کی بات کو نہ مانا تھا، اور ہر ہٹ دھرم سرکش جابر دشمن حق کے پیچھے ہو لیے تھے۔ انجام یہ ہوا کہ ان کے پیچھے لگا دی گئی خدا کی لعنت اور پھٹکار، اس دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی یہی لعنت ان کا پیچھا کر رہی ہوگی۔ تو سنو اور آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک قوم عاد نے اپنے پالنے والے مالک کو نہ مانا، تو آگاہ ہو جاؤ کہ نتیجتاً قوم عاد جو ہود کے قوم والے تھے خدا کی رحمت سے دور پھینک دیے گئے۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم والو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، اسی نے تو تم کو شروع زمین سے پیدا کیا اور تمہیں اسی میں آباد بھی کیا، لہذا تم اسی خدا سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگو اور اسی کی طرف لو لگائے ہوئے پلٹو۔ یہ حقیقت ہے کہ میرا پالنے والا مالک تم سے بہت ہی قریب ہے اور وہ دعاؤں کا جواب دے کر قبول کرنے والا ہے۔ ان لوگوں نے کہا اے صالح علیہ السلام، تو ہمارے درمیان ایک ایسا بھلا آدمی تھا کہ جس سے ہمیں بڑی اچھی امیدیں تھیں، تو کیا تو ہمیں ان خداؤں کی پوجا پاٹ اور بندگی سے روکنا چاہتا ہے جس کی بندگی اور پوجا پاٹ ہمارے باپ دادا تک کیا کرتے تھے؟ تو ہمیں جس طرف بلا رہا ہے اس کے بارے میں تو ہم کو سخت شک و شبہ ہے، جو ہمارے لیے بہت ہی پریشان کن ہے۔ صالح علیہ السلام نے کہا اے قوم، تم نے اس بات پر بھی غور کیا کہ اگر میں اپنے پالنے والے مالک کی طرف سے حقانیت کی واضح دلیل کے ساتھ بھیجا گیا ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے خاص رحمت ہدایت عطا کی ہے، تو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کون کر سکتا ہے اگر میں اس کی نافرمانی کروں؟ پھر تم میرے کس کام آ سکتے ہو سوائے اس کے کہ مجھے اور زیادہ نقصان پہنچاؤ؟ اے میری قوم، دیکھو یہ اللہ کی طرف کی اونٹنی تمہارے لیے ایک اللہ کی نشانی ہے، تو اسے خدا کی زمین سے غذا حاصل کرنے دو، اسے ذرا بھی نہ چھیڑنا اور نہ تکلیف دینا، ورنہ کچھ زیادہ دیر نہ لگے گی کہ خدا کا عذاب تم کو آ پکڑے گا۔ مگر انہوں نے اونٹنی کے پیروں کے پٹھوں کو ایڑی کے پاس سے پیچھے کی طرف سے کاٹ کر اس کو مار ڈالا۔ اس پر صالح علیہ السلام نے ان کو خبردار کر دیا کہ بس اب 3 دن تک اپنے گھروں میں خوب مزے اڑا لو، یہ ایسا وعدہ ہے جو جھوٹا نہ ہوگا۔ چنانچہ جب ہمارا حکم عذاب آ گیا تو ہم نے صالح علیہ السلام کو اور انہیں جنہوں نے ان کا ساتھ دے کر ایمان کی زندگی کو اختیار کر لیا تھا اپنی طرف کی رحمت کے ذریعے سے نجات دے کر ان کو اس دن کی ذلت اور رسوائی سے بچا لیا۔ یقیناً تمہارا پالنے والا مالک بہت طاقتور، بڑا زبردست اور ہر چیز پر غالب ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا تو ایک سخت کڑک دار دھماکے نے ان کو پکڑ لیا اور وہ اپنے ہی مکانوں میں منہ کے بل بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے، جیسا کہ وہ وہاں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ تو اب جان لو کہ قوم سمود نے اپنے پالنے والے مالک کو نہ مانا، اس لیے آگاہ ہو جاؤ کہ قوم سمود خدا کی رحمت سے دور پھینک دی گئی۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتے خوشی کی خبر لے کر آئے تو انہوں نے کہا تم پر سلام ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو۔ پھر کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ابراہیم علیہ السلام ایک بھنا ہوا بچڑا ان کے کھانے کے لیے لے آئے، مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ تو کھانے کی طرف بڑھتے ہی نہیں تو انہیں ان پر شک ہوا کہ کہیں یہ میرے دشمن نہ ہو، اور دل ہی دل میں ان سے ڈر محسوس کرنے لگے۔ تو انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تو قوم لوط کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بھی کھڑی ہوئی تھی، وہ ہنسنے لگی، تو اس پر ہم نے ان کو اسحاق علیہ السلام کی اور ان کے بعد یعقوب علیہ السلام کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی۔ وہ کہنے لگی ارے غضب کیا، میرے یہاں اولاد ہوگی اس حالت میں کہ میں تو بڑھیا ہو چکی ہوں اور میرے شوہر بھی بہت بوڑھے ہیں، بلا شبہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا ارے آپ اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہیں، جبکہ اے ابراہیم علیہ السلام کے اہل بیت، تم لوگوں پر تو اللہ کی رحمت
اور اس کی برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ یقیناً خدا نہایت ہی قابل تعریف اور بڑی ہی شان بان اور بزرگی والا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کا خوف دور ہو گیا اور اولاد کی خوشخبری بھی انہیں مل گئی تو وہ ہم سے لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں لڑنے جھگڑنے لگے۔ واقعی ابراہیم علیہ السلام بڑی قوت برداشت رکھنے والے، ہمدرد، نرم دل اور ہر حال میں خدا سے لو لگائے رہنے والے انسان تھے۔ آخرکار ہمارے فرشتوں نے کہا، اے ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام کی قوم کی سفارش کرنا چھوڑ دو، کیونکہ ان کے لیے تمہارے پروردگار کا حکم عذاب ہو چکا ہے، اور اب تو ان کے اوپر وہ عذاب آ کر ہی رہے گا جو کسی کے پلٹ نہیں سکتا۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ بہت گھبرائے گئے اور ان کا دل تنگ ہونے لگا اور کہنے لگے کہ آج بڑی مصیبت کا دن ہے۔ ان خوبصورت نوجوانوں مہمانوں کو دیکھ کر ان کی قوم والے بے اختیار ان کے گھر کی طرف دوڑتے ہوئے آ گئے، کیونکہ وہ اس سے پہلے بھی برے کام کیا کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام نے ان سے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، یہ میری قوم کی لڑکیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے زیادہ مناسب ہیں، تو اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے معاملے میں ذلیل نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی ایک بھلا آدمی تک نہیں ہے؟ انہوں نے جواب دیا، تم تو جانتے ہی ہو کہ ہمیں تمہاری قوم کی بیٹیوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تم یہ بھی جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ لوط علیہ السلام نے کہا، کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ میں تمہیں سیدھا کر سکتا، یا کوئی مضبوط ستون کا سہارا ہی ہوتا کہ اس کی پناہ لے لیتا۔ تب فرشتوں نے لوط علیہ السلام سے کہا، اے لوط علیہ السلام، ہم تو تیرے مالک کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے، یا یہ لوگ آپ کا کچھ بھی تو نہ بگاڑ سکیں گے۔ اب آپ رات کے کسی بھی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیے، اور آپ لوگوں میں سے کوئی پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے سوا آپ کی بیوی کے، کیونکہ یقیناً اس پر بھی وہی کچھ مصیبت پڑنے والی ہے جو ان لوگوں پر پڑے گی، اور حقیقتاً ان لوگوں کی بربادی کا مقرر شدہ وقت صبح کا ہے۔ تو کیا اب صبح نزدیک نہیں؟ پھر جب ہمارے فیصلے کا وقت آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کے اوپر کے حصے کو نیچے دبا دیا اور ان پر مسلسل پکی ہوئی مٹی کے کنکر پتھر خوب برسائے، اور ہر پتھر تیرے مالک کے ہاں سے نشان زدہ تھا کہ یہ فلانے بدماش کے لیے ہے، اور آج بھی ظالموں سے یہ سزا کچھ دور نہیں ہے۔ اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، انہوں نے کہا، اے میری قوم والو، اللہ کی بندگی کرو، کیونکہ اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ آج تو میں تم کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں، مگر مجھے ڈر ہے کہ کل تم پر ایسا دن آئے گا کہ جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا۔ تو اے میری قوم والو، بالکل ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا ناپا تولا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، اور تم فسادی بن کر زمین میں خرابی یا فساد پھیلاتے نہ پھرو۔ اگر تم ایماندار ہو تو تمہارے لیے اللہ کی وہ نعمت کہیں بہتر ہے جو ایمانداری سے ناپ تولنے کے بعد باقی رہ جائے، اور میں کوئی تمہارا نگہبان یا محافظ نہیں ہوں۔ انہوں نے جواب دیا، کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے ان سب کے سب خداؤں کو چھوڑ دیں جن کی پوجا پاٹ اور بندگی ہمارے باپ دادا تک کیا کرتے تھے، یا یہ کہ ہمیں خود اپنے اموال تک میں اپنی مرضی کے مطابق خرچ کرنے کا کچھ اختیار نہ ہو؟ واقعی بس تو ہی ایک بڑا برداشت کرنے والا شریف آدمی رہ گیا ہے۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، کیا تم نے غور کیا کہ اگر میں اپنے پالنے والے مالک کی طرف سے کھلی ہوئی دلیل پر ہوں، اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے اچھا رزق بھی عطا فرمایا ہے، پھر میں بھلا تمہاری گمراہیوں، حرام خوریوں اور بدماشیوں میں تمہارا ساتھی کیسے بن سکتا ہوں؟ اور میں یہ بھی تو نہیں چاہتا کہ میں تمہاری مخالفت کروں یا ان چیزوں کو خود کروں جن کے کرنے سے میں تمہیں روکتا ہوں۔ میں تو صرف اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک کہ میں کر سکوں، اور یہ جو کچھ بھی میں کرنا چاہتا ہوں اس کا بھی سارا دار و مدار اللہ ہی کی توفیق پر ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے، اور ہر معاملے میں میں اسی کی طرف لو لگائے رکھتا ہوں یا اسی کی طرف پوری توجہ سے رجوع کیے رہتا ہوں۔ اے میری قوم، کہیں میری مخالفت تمہیں ایسا مجرم نہ بنا دے کہ تم پر بھی وہی عذاب آ کر رہے جو نوح علیہ السلام یا ہود علیہ السلام یا صالح علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا۔ اور لوط علیہ السلام کی قوم کا زمانہ تو تم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں ہے،
تو دیکھو اپنے پالنے والے مالک سے معافی مانگ لو اور اسی کی طرف پلٹ جاؤ، کیونکہ حقیقتاً میرا پالنے والا مالک بڑا ہی رحم کرنے والا اور اپنی مخلوق سے محبت کرنے والا ہے۔ انہوں نے جواب دیا، اے شعیب علیہ السلام، تیری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتی، اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے درمیان ایک کمزور سا آدمی ہے۔ اگر تیرا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تو تجھے کب کا سنسار تک کر چکے ہوتے، اور تو ہمارے سامنے کوئی اہمیت بھی تو نہیں رکھتا۔ شعیب نے کہا، اے میری قوم، کیا تمہاری نظر میں میرا قبیلہ اللہ سے بھی زیادہ طاقتور ہے؟ تم میری برادری سے تو ڈرتے ہو، لیکن اللہ کو تو تم نے بالکل ہی پس پشت ڈال رکھا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو میرا پالنے والا مالک اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اے میری قوم، تم اپنی جگہ جو کچھ بھی کرتے ہو وہ کیے جاؤ، اور جو میں کرتا ہوں وہ میں کیے جاؤں گا۔ بہت جلد تم کو معلوم ہو جائے گا کہ کس پر ذلیل کر دینے والا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ثابت ہوتا ہے۔ تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اور جب ہمارا حکم عذاب آ ہی گیا تو ہم نے شعیب علیہ السلام اور اس کے ایماندار ساتھیوں کو تو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور جو ظالم تھے ان کو ایک سخت دھماکے نے ایسا پکڑا کہ وہ اپنے ہی گھروں میں بے حس و حرکت منہ کے بل پڑے کے پڑے رہ گئے، جیسا کہ وہ کبھی وہاں رہے بسے ہی نہ تھے۔ سنو کہ مدین والے بھی خدا کی رحمت سے دور پھینک دیے گئے، جس طرح سے کہ سمود والے پھینکے گئے تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے اپنی نشانیوں، معجزوں، دلیلوں اور کھلے ہوئے اقتدار یا واضح سند کے ساتھ بھیجا۔ فرعون اور اس کے ساتھ والے بڑے بڑے آدمی کی طرف تو ان لوگوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم صحیح نہ تھا۔ قیامت کے دن فرعون اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور اس طرح انہیں دوزخ کی آگ میں پہنچا دے گا۔ معلوم ہوا کہ جو دنیا میں جس کے پیچھے چلے گا آخرت میں بھی اسے اسی کے پیچھے چلنا ہوگا، اور کیا ہی بری جگہ ہے وہ منزل جہاں ان کو اترنا پڑے گا۔ ان لوگوں پر دنیا میں بھی خدا کی لعنت پڑی اور قیامت کے دن بھی یہی لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی۔ کیا ہی برا بدلہ ہے جو انہیں دیا گیا۔ یہ ان بستیوں کی خبریں ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ ان بستیوں میں سے کچھ تو اب تک کھڑی ہیں اور کچھ کی فصل کٹ چکی ہے، یعنی وہ تباہ برباد ہو چکی ہیں۔ ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنی جانوں پر ستم ڈھایا، اور جب اللہ کا حکم آ گیا تو ان کے وہ خدا جن کو وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے ان کے کچھ بھی تو کام نہ آ سکے۔ ان جھوٹے خداؤں نے انہیں ہلاکت اور بربادی کے سوا کچھ بھی تو فائدہ نہ پہنچایا۔ اور تمہارے پالنے والے مالک کی پکڑ اسی طرح سے ہوا کرتی ہے جب وہ کسی بستی والوں کو پکڑا کرتا ہے، اس حالت میں کہ جب وہ ظلم اور ستم کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا کی پکڑ بڑی ہی سخت اور بڑی تکلیف دینے والی ہوتی ہے۔ حقیقتاً اس میں دلیل اور نشانی ہے اس کے لیے جو ڈرے آخرت کی سزا سے، کیونکہ جب دنیا کی چھوٹی سی سزا اتنی سخت ہے تو آخرت کی بڑی اور حقیقی سزا کتنی سخت اور تکلیف دینے والی ہوگی۔ خدا کی پناہ، وہ ایک دن ہوگا جب سب لوگ جمع ہوں گے، پھر جو کچھ بھی ہوگا سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا، اور ہم اس دن کے لانے میں کچھ زیادہ دیر نہیں کر رہے ہیں، بس ایک گنی چنی سی مدت اس کے لیے مقرر ہے۔ جس دن وہ آئے گی تو پھر کسی کو بات کرنے کی بھی مجال نہ ہوگی مگر خدا کی اجازت سے۔ پھر کچھ لوگ بدنصیب ہوں گے اور کچھ خوش نصیب۔ جو بدنصیب ہوں گے وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے، ان کے لیے اس میں چیخ و پکار ہوگی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین و آسمان قائم ہے۔ یا تو اس سے مراد آخرت کے زمین و آسمان ہے یا محاورے کے طور پر ہمیشہ کے معنی، سوائے اس کے کہ تیرا پالنے والا مالک ہی کچھ اور چاہے۔ بے شک تیرا پالنے والا مالک پورا پورا اختیار رکھتا ہے کہ جو چاہے سو کرے۔ رہے وہ جو خوش نصیب ہیں وہ جنت میں ہوں گے اور وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین و آسمان قائم ہے، سوائے اس کے کہ تیرا پالنے والا مالک ہی کچھ اور چاہے۔ یہ عطائے الہی ایسی ہوگی جو کبھی منقطع ہونے والی نہ ہوگی۔ تو جن چیزوں کی یہ لوگ عبادت یا بندگی کرتے ہیں ان سے تمہیں کسی قسم کی
शक में न पड़ना चाहिए। ये तो बस लकीर के फकीर हैं कि उसी तरह पूजे जा रहे हैं जिस तरह उनसे पहले उनके बाप दादा किया करते थे, और हम भी पूरा पूरा उनका हिस्सा इन्हें देकर ही रहेंगे जिसमें कोई कमी ना होगी। और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को भी किताब दी थी और उसके बारे में भी इख्तलाफ किया गया था, जिस तरह आज कुरान के बारे में इख्तलाफ किया जा रहा है। अगर तेरे पालने वाले मालिक की तरफ से एक बात पहले ही से तय न होती कि अकल व अमल आजाद इस्तेमाल का इम्तहान लेकर ही फैसला किया जाएगा, तो इन इख्तलाफ करने वालों के दरमियान कभी का फैसला चुका दिया जाता। हकीकतन ये परेशान करने वाले लोग इस कुरान की तरफ से शक में पड़े हुए हैं। ये हकीकत है कि तुम्हारा पालने वाला मालिक इनकी हरकतों का पूरा पूरा बदला इनको देकर ही रहेगा, क्योंकि यकीनन वो उनकी तमाम हरकतों को खूब अच्छी तरह से जानता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके वो साथी जो आपके साथ साथ खुदा से लौ लगाए हुए हैं, मजबूती के साथ ठीक ठीक हक पर साबित कदम रहें, जैसा कि तुम्हें हुक्म दिया गया है। अब तुम लोग खुदा से सरकशी न करो, क्योंकि ये हकीकत है कि तुम जो कुछ भी करते हो खुदा उसका अच्छी तरह से देखने वाला है। और इन जालिमों की तरफ जरा भी न झुको, वरना जहन्नम की लपेट में आ जाओगे, और फिर अल्लाह को छोड़कर तुम्हें कोई ऐसा दोस्त या सरपरस्त ना मिलेगा जो तुम्हें खुदा से बचा सके, और फिर कहीं से भी तुम्हारी कोई मदद ना होगी। और हक पर साबित कदम रहने का तरीका यह है कि तुम दिन के दोनों सिरों पर और रात के कुछ हिस्सों में नमाज की पाबंदी किया करो, क्योंकि हकीकत यह है कि नेकियां बुराइयों को दूर कर देती हैं। ये नमाज तो याद आवरी और याद दहानी है उनके लिए जो खुदा की याद ताज़ा रखना चाहते हैं। और दूसरे ये कि सब्र और बर्दाश्त से काम लीजिए, इसलिए कि अल्लाह अच्छे काम करने वालों का सवाब कभी बर्बाद नहीं किया करता। तो फिर उन कौमों में जो तुमसे पहले थी ऐसे बचे कुछ समझदार लोग क्यों ना हुए जो जमीन में खराबियां फैलाने से रोकते। ऐसे लोग अगर हुए भी है तो बहुत ही कम, जिनको हमने निजात अता की। मगर जो जालिम थे वो तो उन्हें हराम लज्जतों ही के पीछे लगे रहे जो उन्हें बकसरत दी गई थी, और इस तरह आखिरकार वो मुजरिम गुनहगार बन गए। और तुम्हारा पालने वाला मालिक ऐसा नहीं है कि ख्वामख्वाह बस्तियों को जुल्म के साथ तबाह व बर्बाद कर डाले, हालांकि उनके रहने वाले इस्लाह करने वाले या अच्छे काम करने वाले हों। अगर तेरा पालने वाला मालिक चाहता तो सब के सब को एक ही गिरोह या मजहब पर बना देता, मगर अब तो वो बराबर एक दूसरे से इख्तलाफ ही करते रहेंगे, सिवा उसके जिस पर तुम्हारा पालने वाला मालिक रहम करे, क्योंकि तुम्हारे पालने वाले मालिक ने उनको इसीलिए यानी रहम करने के लिए पैदा किया। यानी जो लोग दीन में इख्तलाफात पैदा ना करेंगे, खुदा और रसूल के अहकामात पर अमल करेंगे, तो यही लोग अहले रहमत हैं। और तेरे मालिक की ये बात दीन में इख्तलाफ करने वालों के लिए पूरी होकर रहेगी कि मैं जहन्नुम को जिन और इंसानों सबसे भर दूंगा। और रसूलों के किस्से जो हम तुम्हें सुनाते हैं और जिनसे हम तुम्हारे दिल को मजबूत करते हैं, उनके अंदर तुम्हारे पास हकीकत का इल्म, मोमिनीन की खैर ख्वाही, नसीहत, याद दहानी और बेदारी का सामान आया है। और जो लोग हक को किसी तरह मानते ही नहीं, उनसे कह दीजिए कि तुम अपनी जगह काम करते रहो, हम अपना काम कर रहे हैं, नतीजे का तुम भी इंतजार करो और हम भी इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि आसमानों और जमीन में जो कुछ भी छुपा हुआ है वो सब का सब अल्लाह के कब्जे कुदरत में है, और सारे का सारा मामला उसी की तरफ लौटाया जाएगा। इसलिए उसी की बंदगी इख्तियार करो और उसी पर भरोसा रखो, क्योंकि तुम्हारा पालने वाला मालिक उससे बेखबर नहीं जो तुम कर रहे हो।